ساجد حفیظ صاحب تھے اور ایک سعید کتاب سے بخاری صاحب، ان دونوں کی مقابلے سے وہ بھی بڑے اہم تھے۔ ایک تو انہوں نے پرسنالٹی دوسرے کے حوالے سے بات کی اور دوسری کیریئر کے حوالے سے بات کی۔ تو جو سعید کتاب سے بخاری صاحب کے لیکچر سے چیزیں میں نے اخذ کی اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اپنے لیکچر کو اسٹارٹ کیا اور اس میں ایک بات بڑی خوبصورت تھی کہ ہم اکثر اپنی طرف آنے والے علم کو اپنے شعور کی نظر کرتے ہیں کہ ہم دوسرا کیا دے رہا ہے اور اس سے ہم کتنا اخذ کر سکتے ہیں، اس کا انتظار نہیں کرتے۔ ہمارے دماغ کا جو شور ہوتا ہے وہ ہمیں اس سے محروم کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے اور میرا وہ یہ سسٹر تھوڑا سا رہا کہ ٹیچر کی گفتگو کے درمیان مجھے موقع ملتا تھا تو میں اسی سے لے کر وہ شعر جو ہے وہ پیش کر دیتا تھا اور تو اس حوالے سے یہاں جو ہے میں نے کیا تھا کہ مجھے سے لینے نہیں تجھے دینے آیا، تو تجھ سے لینے نہیں تجھے کچھ دینے آیا تھا، سوال سن تو لیا تھا جواب سے پہلے۔ کوئی تو جو ہے وہ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی طرف آنے والے علم کو اپنے ہی شعور کی نظر کر دیتے ہیں، جس وجہ سے ہم جو ہے وہ علم سے محروم رہتے ہیں۔ دوسری بات کہ جو کسی ایک بات پر اڑے رہتے ہیں انہوں نے بڑا عجیب لفظ بولا جو سڑے رہتے ہیں۔ یہ جو ایک ہی چیز پہ اڑے رہتے ہیں، میں یہ مانتا ہوں یہی ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ دو چار ہوتے ہیں، تینوں ایک چار نہیں ہوتے، تو کہتے ہیں کہ جو ان چیزوں پہ اڑے رہتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ساجد حفیظ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے ایک ویڈیو میں دکھائی اور اس ویڈیو میں ایگل کی اسٹوری انہوں نے پیش کی کہ ایک ایگل جب لائف کی ایک ایسی اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ وہاں اپنے آپ کو بالکل ہیلپ لیس بے گھر مددگار محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی کو اور اپنی ذات کو پھر جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ کر دوبارہ نئی زندگی کو، تو پھر اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ کچھ چیزیں ترک کرتا ہے اور ترک میں کہتے ہیں کچھ پیاری چیزیں بھی ہمیں پھر جو ہے ان کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ جو ترک نہیں کر سکتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے ہمیں جو ہے وہ ترک کرنے کبھی جو ہے وہ ادراک ہونا چاہیے اور اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد تھے لیکن وہ بات اتنے بڑھ چکے تھے کہ وہ ان سے بول نہیں سکتا، اس کے ناخن تھے لیکن وہ اتنے بڑھ چکے تھے اور کمزور ہو چکے تھے کہ اس سے وہ شکار کو پکڑ نہیں سکتا۔ اب اس نے اپنے ناخن بھی توڑے اور اپنے بال بھی توڑے اور پھر تازہ جو ہے بال بھی اگے اور ناخن بھی ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنی زندگی کو ایک نئی جہد اور نیا دل اور نئی پڑھنا کے لیے اس نے نئی قرآن کے لیے لیا۔ تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور جب آپ قربانی اور جب آپ جو ہے وہ کسی چیز کو سیکریفائس نہیں کر سکتے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس کے بعد دوسری انہوں نے جناب جو سعید کتاب سے بخاری صاحب تھے انہوں نے یہ کہی کہ جو عمل میں ہوتا ہے، جو صبر کرتا ہے وہ عمل میں ہے، اور جس کے ساتھ جبر ہوتا ہے وہ بے سکون۔ جبر بے سکونی کا پیش نما اور صبر جو ہے وہ عمل کا پیش نما ہے۔ تو جو صبر کرتا ہے
ایک کا ایک عمل کو پا دیتا ہے، اور جو جبر کرتا ہے وہ کہیں بھی ہو بے سکون نہیں رہتا، اس کو سکون میسر نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کے زندگی میں صبر اور جبر کا جو فلسفہ ہے انہوں نے بیان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک شخصیت کی تین بنیادیں ہیں کہ ایک بندہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اسے سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے وہ غائب ہونا چاہیے، اس کا علم وہ راسخ ہو مضبوط، اور پھر جو اس نے سیکھ لیا اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ کانفیڈنس ہو، اعتماد ہو کہ جو میں نے سیکھا ہے یہ صحیح ہے، اور جتنا میں نے سیکھا ہے یہ میں آگے جو ہے وہ اگر اس کی اشاعت کروں، اس کی ترغیب کروں، اس کو آگے پھیلاؤں تو اس سے جو ہے وہ دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں اس کے لیے پھر آگے کیا ہے، ہمیں اسکل، اس مہارت سیکھنی ہے کہ جس مہارت کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ اپنی شخصیت کو بھی مقرر کروا سکتے ہیں اور اپنے فیلڈ میں اپنا نام جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو کیریئر کونسلنگ میں تین چیزیں، ایک آپ کا کانفیڈنس، ایک آپ کا نالج اور ایک آپ کی اسکل، یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اگر ان تین چیزوں کو آپ زندگی میں حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور جو ملک صالح حفیظ صاحب تھے انہوں نے بڑی خوبصورت سات چیز جو ہے انہوں نے ہمیں بتائی کہ یہ